الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صدق الله العظيم. معزز حاضرین، عزیزان گرامی، ماقبل کی آیات میں اللہ رب العزت والجلال نے انسان کی فطرت کے بارے میں بتایا کہ انسان بہت عجلت پسند ہے اور اتنا جلد باز ہے کہ اللہ رب العزت والجلال سے کیا مانگ رہا ہے اس کو یہ بھی خبر نہیں رہتی. یعنی اللہ سے خیر مانگنی چاہیے، بھلائی مانگنی چاہیے، لیکن بعض وہ ہیں جو اللہ سے شر مانگتے ہیں اور برائی مانگ لیتے ہیں. بعض مفسرین نے اس آیت کو ایک خاص واقعے سے نسبت دی ہے کہ نضر بن حارث نے ایک موقع پر اسلام کی سچائی کے بعد یہ سوال کر لیا تھا کہ اسلام اگر سچا ہے تو اللہ تو ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں بھیج دیتا، پتھروں کی بارش کیوں نہیں برسا دیتا. لیکن بہرحال عمومی وہ آیت ہے. تو بعض انسان اس طرح کے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے شر کا مطالبہ کر لیتے ہیں اور برائی مانگ لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، حالانکہ وہ تو اللہ کی ذات اتنی کریم اور رحیم ہے اور اتنی شفیق و مہربان ہے کہ انسان اگر کوئی برائی کا مطالبہ کرتا ہے اور برائی مانگتا ہے تو اللہ رب العزت والجلال اس کی اس دعا کو قبول نہیں کرتے تا آ کے اس انسان کو خود معلوم ہو جاتا ہے کہ ہاں میں کس قدر اپنے لیے نقصان دہ چیز کا مطالبہ کر رہا تھا اور میرے حق میں یہ کتنی مضر اور نقصان پہنچانے والی تھی. یہ تو اللہ کی ذات ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ضابطہ فرمایا کہ دن اور رات کا جوڑا بنایا، اسی طرح جس طرح آخرت اور دنیا کا جوڑا بنایا، اور ان کو جوڑا بنانے کا مقصد اللہ رب العزت والجلال کا یہ ہے تاکہ انسان کا جو مقصد ہے وہ مقصد مکمل ہو جائے اور دنیا میں انسان کے جو ہے اعمال صالحہ اور اعمال بد کرنے کا جو نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سامنے آئے گا وہ اسی وقت آ سکتا ہے جب کہ اللہ دنیا کے ساتھ آخرت کا جوڑا بنائے، اور یہ اللہ نے بنایا بھی ہے. اسی وجہ سے یہ ضابطہ بھی اللہ نے فرمایا کہ دن اور رات دونوں کے ضابطے بنائیں. یہ کل کے درس میں اس کو بخوبی سمجھا چکا ہوں تفصیل سے، یہ تو میں اس کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں کل کے درس کا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے تاکہ بھئی اپنے حساب اور کتاب لگایا جائے. قمری بعض احکام وہ ہیں جن کا تعلق قمری تاریخ سے ہے، بعض کا وہ ہے، بعض وہ احکام ہیں جن کا تعلق شمسی سے ہے. تو بہرحال یہ کل کے سبق کا ایک خلاصہ تھا. آج وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے جو اس کے جو اعمال ہیں اس کی گردن سے اس طرح ہار بنا کے رکھے ہوئے ہیں کہ کل قیامت کے دن وہ سب کچھ سامنے آ جائیں گے. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ. دیکھیے عزیزوں، انسانوں کے لیے موت کے بعد بھی زندگی ہے اور وہ ابدی زندگی ہے. یہ بات اس کا ہم یقین رکھتے ہیں. اس کی ایک دوسری دلیل یہ ہے کہ انسان اور دیگر مخلوقات میں عزیزوں ایک فرق ہے کہ جب انسان اپنے اختیار سے کوئی کام کرتا ہے تو وہ عمل وجود میں آخر ختم نہیں ہو جاتا بلکہ اس کے نفس کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے. دل میں اس کا اثر بھی باقی رہتا ہے.
بالمقابل انسان دیگر مخلوقات کے اعمال جو وجود میں آتے ہیں پھر وہ ختم ہو جاتے ہیں، ان کے دلوں میں اس کا کوئی اثر باقی نہیں رہتا، اور نہ ہی ان کے نفس اس سے کوئی متاثر ہوتے ہیں۔ مثال سے سمجھیے، مثلا ایک جانور بھاگتا ہے اور وہ اپنی جولان گاہ میں، یعنی ایک جانور کسی کو زخمی کر دیتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے، یا اس کو بالکل جان سے مار ہی ڈالتا ہے، تو اس کے دل کو کوئی احساس نہیں ہوگا، نہ ہوتا ہے کہ اس نے کوئی برا کام کیا ہے، وہ بار بار نقصان پہنچاتا ہے، اس کے نفس کا حال یکساں رہتا ہے، نہ اس کو نقصان پہنچانے کا کوئی اس کو جو ہے احساس ہوتا ہے اور نہ پہنچانے کا نقصان احساس ہوتا ہے۔ مگر انسان کی صورتحال وہ دیگر غیر مخلوق اور دیگر جانوروں سے مختلف ہے کہ جب اس سے کوئی زیادتی ہو جاتی ہے، کوئی نقصان ہو جاتا ہے، تو اول مرحلے میں وہ اپنے عمل سے متاثر ہوتا ہے، اول مرحلے میں وہ اپنے عمل سے متاثر ہوتا ہے اور نادم ہوتا ہے اور اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے اور شرمندہ ہو کر کوشش کرتا ہے کہ پھر یہ غلطی مجھ سے نہ ہو جائے، یہ غلطی مجھ سے دوبارہ نہ دہرائی جائے۔ تو یہ اس بات کی علامت ہے عزیزو کہ اس کا کیا ہوا کام اس کے نفس کے ساتھ چپک گیا، متصل ہو گیا۔ اعمال صالحہ کا معاملہ بھی بالکل ایسے ہی ہے، یہ تو برے اعمال کا تھا، اعمال صالحہ، جانور اگر کوئی اچھا کام کر لیتا تو اس کو کوئی خوشی نہیں ہے، اور انسان اگر کوئی اچھا عمل کر لیتا ہے تو اس کا دل خوشی سے لبریز ہو جاتا ہے، وہ پھولا نہیں سماتا، اس کے تن بندن میں ایسی شادمانی اور فرحت پیدا ہو جاتی ہے، ایسی لہر دوڑ جاتی ہے کہ وہ تمنا کرتا ہے کہ آئندہ بھی میں دوبارہ ایسے کام اچھے کرتا رہوں گا۔ تو انسان اور غیر انسان کے اعمال میں یہ فرق ہے، اور یہ فرق کیوں ہے؟ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ انسان کے لیے اس زندگی کے بعد دوسری زندگی آنے والی ہے۔ اگر دوسری زندگی نہ ہوتی عزیزو اور جزا و سزا کا معاملہ پیش آنا نہ ہوتا تو انسان کا حال دیگر مخلوقات سے مختلف نہ ہوتا۔ دیگر مخلوقات اس سے کیوں مختلف ہوتا؟ پھر تو انسان کے ساتھ بھی یہی ہو جاتا، اس کو نہ یہ محسوس ہوتا کہ میں اچھے اعمال کر رہا ہوں، نہ یہ کہ میں برا اعمال کر رہا ہوں، کسی طرح سے اس کو کچھ نہیں ہوتا۔ اور جو اللہ نے فرمایا نا، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، کہ ہم نے اعمال کو اس کے گلے کا ہار بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کسی بھی حال میں رہے، کسی جگہ کسی حال میں رہے، اس کا جو صحیفہ عمل ہے اس کے ساتھ رہتا ہے، اس کا عمل لکھا جاتا رہتا ہے۔ جب وہ مرتا ہے تو بند کر کے رکھ دیا جاتا ہے، پھر قیامت کے روز صحیفہ عمل ہر ایک کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا کہ خود پڑھ، خود ہی فیصلہ کر، اپنے دل میں فیصلہ کر کہ جو اعمال تو نے کر رکھے ہیں وہ مستحق ثواب ہیں یا مستحق عذاب ہیں۔ اس پر حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ اس روز بے پڑھا آدمی بھی نامہ اعمال پڑھ لے گا۔ اور اس موقع پر ایک روایت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے نقل کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز بعض لوگوں کا نامہ اعمال جب ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ دیکھے گا کہ اس کے بعد اعمال صالحہ اس میں لکھے ہوئے نہیں ہیں جو اس نے کیے تھے، تو عرض کرے گا اے میرے پروردگار، میرے اس میں فلاں عمل درج نہیں ہے جو میں نے دنیا میں کرے تھے۔ اللہ، وہ اعمال نہیں ہے، اچھے اعمال جن کو میں نے کیا تھا۔ جی ہاں، بعض لوگ ہوں گے اس طرح کہ صحیفہ عمل میں ان کے وہ اعمال نہیں ہوں گے جو دنیا میں کر کے گئے، تو اللہ سے مطالبہ کرے گا، اللہ سے پوچھے گا، اے رب کون سے اعمال جو میں نے کرے تھے دنیا میں وہ اعمال کہاں ہیں، اس میں کیوں نہیں لکھے ہوئے؟ تو رب العالمین کی طرف سے جواب ملے گا کہ ہم نے ان اعمال کو اس لیے مٹا دیا کہ تم لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے، تم لوگوں کی برائی کرتے تھے، لوگوں کے پیٹھ پیچھے اس کو غلط کہتے تھے، اس لیے ان اعمال صالحہ کو ختم کر دیا اس بنیاد پر۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو عزیزو، ہم سمجھ گئے اس کو اچھی طریقے سے کہ جزا اور سزا کا معاملہ اللہ نے اسی لیے رکھا ہے کہ انسان دنیا میں جو اعمال کرتا ہے وہ اعمال ساتھ لے کر آئے، وہ اعمال ایسے متصل ہو جائیں کہ گویا کہ انسان کا گلے کا ہار ہوتا ہے، بالکل وہ اس سے الگ نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح بالکل انسان کا جو عمل ہے وجود پذیر ہو کر ختم نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ نفس کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال کے سامنے سارے کر دیں گے اور وہ اعمال کھلے ہوئے پائیں گے، کر لے گا، اور یہ سارا ریکارڈ کل قیامت کے دن اس کے سامنے آ جائے گا، سارا ریکارڈ کل قیامت سامنے، اور وہ ایک ایسی کھلی کتاب ہوگی کہ اس سے کہا جائے گا آج تجھے اختیار ہے
تو نامہ اعمال پڑھ، خود اپنا حساب جانچنے کے لیے کافی ہے، خود فیصلہ کر لے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا جانا چاہیے۔ انسان خود دیکھ لے گا کہ میرے کیسے اعمال ہیں، میں مستحق ثواب ہوں یا مستحق عذاب ہوں۔ عزیزوں، جب یہ بات اللہ نے ارشاد فرمائی تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قاعدہ بتایا۔ ایک قاعدہ یہ ہے، من اہتدی فإنما یہتدی لنفسہ ومن ضل فإنما یضل علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخری وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا۔ اب یہ ساری بات سمجھنے کے بعد ایک قاعدہ، جو آدمی صحیح راستہ اختیار کرتا ہے وہ اپنے ہی نفع کے لیے راستہ روی اختیار کرتا ہے، اپنے ہی نفع کے لیے راستہ روی صحیح راستہ اختیار کرتا ہے، اور جو بے راہی اختیار کرتا ہے اس کی گمراہی کا وبال بھی اسی پر پڑنے والا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرا اس کا ساتھی نہیں ہوگا، نہ دوسرا اس کو کوئی بوجھ اٹھائے گا، نہ کسی کے گناہوں کی گٹھری کسی پر لا دی جائے گی، نہ کوئی رضاکارانہ کسی کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہوگا۔ دنیا کا ضابطہ کہ اگر بیٹا کوئی نقصان کر لے، غلط کام کر لے تو باپ اس کے بوجھ کو اٹھا لیتا ہے، چھوٹا بھائی کر لے تو بڑا بھائی اس کے نقصان کے بوجھ کو اٹھا لیتا ہے، بیوی نے کوئی نقصان کر دیا تو شوہر اس کے بوجھ کو اٹھا لیتا ہے۔ یہ دنیا کا ضابطہ ہے، لیکن کل قیامت یہ ضابطہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ کا قانون ہے کہ جو کر کے جائے گا وہ تیرے ہاتھ میں آئے گا، جو یہاں بوئے گا کل وہ کاٹے گا۔ رشتہ دار بھی بھاگیں گے، ماں بیٹا ملیں گے، دیکھیے رشتہ دار بھی بھاگ جائیں گے، اور جب ماں بیٹے سے ملے گی تو ماں کہے گی میرے لاڈلے، کیا میری گود تیری خوابگاہ نہیں تھی؟ کیا میری چھاتی تیری غذا نہیں تھی؟ کیا تو نے مجھ سے اپنی غذا حاصل نہیں کری؟ میں نے تیرے لیے کتنی قربانیاں دی، بیٹے تیری کیسی پرورش کری؟ ماں کہے گی جی ہاں کل قیامت کے دن بیٹے سے۔ بیٹا کہے گا اماں جان ساری باتیں راست، ساری باتیں بالکل صحیح، آپ نے مجھے پالا، میری پرورش کری، مجھے غذا دی اور مجھے دودھ پلایا، میرے لیے سارا کام کیا۔ تو اب اماں کہے گی بیٹے سے میرے پیارے لخت جگر ایک التجا کر رہی ہوں کہ آج گناہوں کے بوجھ میں دبی ہوئی ہوں، مہربانی کر اور میرا ایک گناہ لے لے، میرے ایک گناہ کا بوجھ اٹھا لے۔ بیٹا جواب دے گا اماں پرے ہٹ جاؤ، میرے قریب نہ رہو، میں خود ہی آج اپنے گناہوں میں پھنسا ہوا ہوں، اپنا بوجھ ہی مجھ سے نہیں اٹھتا، تیرا بوجھ کیسے اٹھاؤں؟ اللہ نے اس کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ مستقل ایک مضمون، ایک عنوان ہے، جمعہ میں اس پر بات ہوتی رہتی ہے، لیکن آپ یہاں سمجھ لیں جو کچھ آپ یہاں بوئیں گے کل اسی کو کاٹیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منکرین کو سزا دینے کے قانون اللہ نے فرمایا کہ ہم سزا نہیں دیتے جب تک کوئی رسول نہیں بھیج دیتے ہیں، یعنی جب تک اتمام حجت نہیں ہو جاتی ہے، حق اور باطل کی آویزش کا عملی فیصلہ ہوتا ہی نہیں اللہ کی طرف سے، اور یہ کام کیا جا چکا ہے، ہمارے رسول پہنچ چکے ہیں اور نبی نے ہر ایک قوم کو راستہ بتایا، ہمارے نبی نے سب کو بتایا اور حجت اللہ نے تمام کر دی ہے۔ اب بھی اگر کوئی باز نہیں آئے گا تو یاد رکھیے سنت الہی پوری ہو کر رہے گی، اور وہ یہ ہے کہ پھر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اب اس کا ترجمہ آپ سن لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں جو فرمایا اس کی میں نے تفصیل آپ کے سامنے رکھ دی۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہم نے ہر انسان کا عمل اس کے گلے کا ہار بنا رکھا ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کا نامہ اعمال اس کے سامنے کر دیں گے، جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا۔ اپنا نامہ اعمال اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنا نامہ اعمال پڑھ، آج تو خود اپنا حساب جانچنے کے لیے کافی ہے۔ اور پھر اللہ فرمائیں گے من اہتدی فانما یہتدی نفسہ، اللہ نے فرمایا جو آدمی صحیح راستہ اختیار کرتا ہے وہ اپنے ہی نفع کے لیے صحیح راستہ اختیار کرتا ہے، اور جو غلط راستہ اختیار کر رہا ہے اس کی گمراہی کا وبال بھی اس پر پڑنے والا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم سزا نہیں دیتے جب تک کوئی رسول نہیں بھیج دیتے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں دنیا میں وہ اعمال کی توفیق دے جو رضا الہی کے مطابق ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ و بحمدک۔